اکثر مساجد میں یہ سوال کیا جاتا ہے کہ جب اقامت ہو رہی ہو تو اس وقت ہمیں کب کھڑا ہونا چاہیے۔ بعض مساجد میں ہم دیکھتے ہیں کہ شروع سے ہی مقتدی حضرات جو ہے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، بعض مساجد میں دیکھا جاتا ہے کہ وہ حی علی الفلاح پہ کھڑے ہوتے ہیں، اور بعض مساجد میں ایسا دیکھا جاتا ہے کہ کچھ مقتدی کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، کچھ مقتدی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو ایسی صورتحال کے اندر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو فقہ حنفی کے مطابق جو درست مسئلہ کتابوں کے اندر درج ہے وہ میں آپ کی خدمت میں ذکر کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ اقامت کے وقت امام صاحب موجود ہیں یا موجود نہیں ہیں۔ اگر امام صاحب موجود ہیں تو پھر اس صورت میں یہ دیکھا جائے گا کہ خود امام صاحب کھڑے ہوئے ہیں یا بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر تو امام صاحب کھڑے ہوئے ہیں تو پھر تمام مقتدیوں کے لیے بھی کھڑا رہنا اور کھڑے رہ کر اقامت کو سننا چاہیے، کیونکہ امام صاحب بھی موجود بھی ہیں اور کھڑے بھی ہیں۔ اور اگر امام صاحب بیٹھے ہوئے ہوں تو پھر اس صورت کے اندر مقتدیوں کو چاہیے کہ وہ بھی بیٹھ جائیں، سب کے سب جتنے مقتدی ہیں، اور ایسی صورت کے اندر پھر حی علی الفلاح پر کھڑا ہونا یہ سنت ہوتا ہے۔ تو حی علی الفلاح جب پڑھا جائے تو اس وقت کھڑے ہوں۔ اور یہاں پہ ایک گزارش یہ ہے کہ جب مسجد کسی ایسی جگہ پر آپ نماز پڑھ رہے ہیں کہ جہاں پہ تمام کے تمام مقتدی جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، امام صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو بلا وجہ اپنے آپ کو وہاں پر شو کرنے کے لیے کھڑے ہو جانا یہ مناسب نہیں ہوتا۔ بعض اوقات اس کے اندر انتشار بھی پھیلتا ہے، اور ایسی صورتحال کے اندر چونکہ سنت ہی یہ ہے کہ جب امام صاحب بھی بیٹھے ہوئے تو آپ بھی بیٹھ کر جو ہے وہ اقامت کو سنیں، تو یہ اسی سنت پر عمل کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اگر امام صاحب موجود نہ ہو، اقامت ہو رہی ہے اور امام صاحب ابھی آئے نہیں ہیں، تو اس میں حکم شرعی یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی امام صاحب آ رہے ہوں تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ امام صاحب جو وہ محراب کی طرف سے آ رہے ہیں یا پیچھے کی جانب سے آ رہے ہیں۔ اگر محراب سے مقتدیوں کے سامنے سے آ رہے ہیں تو جیسے ہی امام صاحب کو دیکھیں تمام مقتدی جو ہے وہ کھڑے ہو جائیں، یہ سنت کریمہ ہوتا ہے۔ اور اگر وہ پیچھے کی جانب سے آ رہے ہیں تو جس صف سے ان کا گزر ہو رہا ہے وہ صف جو ہے وہ اپنی قیام کر لے، وہ کھڑی ہو جائے۔ اگر لاسٹ صف میں پہلے ان کے قدم آئے تو وہ لاسٹ صف کھڑی ہو جائے، پھر سیکنڈ لاسٹ، پھر تھرڈ لاسٹ، پھر فورتھ لاسٹ، اس طرح پہلی صف تک امام صاحب جیسے جیسے آتے جائیں وہ صفیں جو ہے وہ امام صاحب کو دیکھتے ہوئے کھڑی ہو جائیں۔ تو یہ اقامت کے وقت کھڑے ہونے کا جو سنت طریقہ کتابوں میں لکھا ہے وہ آپ کی خدمت میں نے عرض کر دیا، اسی کے مطابق ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ اور جب مسجد کے اندر کوئی ایک طریقہ کار اختیار کیا جا رہا ہو تو اسی طریقہ کار کو فالو کرنا چاہیے، جو وہاں پہ اکثر عوام موجود ہے، جو امام صاحب وہاں پہ طریقہ کار اختیار کر رہے ہیں اسی کو اختیار کیا جانا چاہیے۔